آج جو میٹر ہے وہ ہے اسرائیل کے معاملے پہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ 3 دھڑوں میں اس وقت بٹ چکے ہیں۔ ایک جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان، ترکی، ملیشیا جیسے ممالک، دوسرا ایران، اور تیسرا جو گلف کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں وہ ہیں۔ پاکستان، ملیشیا اور ترکی جو ممالک ہیں انہوں نے یہ تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن کوئی خاطر خواہ انہوں نے مزاحمت بھی نہیں کی جو تسلیم کر رہے ہیں۔ ایران جو ہے وہ اس وقت ایک اس سٹیج پہ کھڑا ہے کہ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر لڑنا پڑا تو اس معاملے میں لڑیں گے بھی۔ تیسرا دھڑا ہے جس میں آپ گلف کنٹریز جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو لے سکتے ہیں۔ ان میں کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور کچھ ہیں جو تسلیم کر رہے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اردن جو 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل میں، تو عرب کو جو لیڈ کیا تھا وہ اردن نے کیا تھا۔ اردن بھی اس وقت اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، اور 1973 کی جو جنگ ہے وہ بھی مصر نے لیڈ کیا تھا عرب ممالک کو، تو مصر بھی اس وقت تسلیم کر چکا ہے۔ اور اب جو ممالک رہ گئے تھے ان میں UAE، عرب ممالک اور سعودی عرب جو ہے وہ مین ہیں جو اس وقت عرب ممالک کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ OIC جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ممالک میں ان دونوں کا ہی ہولڈ زیادہ ہے۔ تو اب UAE کا جو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ اس میں آپ کہا جا رہا ہے کہ خطے کی جو سیاست ہے اس پہ بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے۔ UAE اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے ابراہیم اکارڈ، یعنی حضرت ابراہیم کے نام پہ یہ ایک معاہدہ ہوا ہے۔ تینوں جو مذاہب ہیں جس میں آپ لے سکتے ہیں عیسائی، یہودی اور مسلمان، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ یہ معاہدہ کیا ہے۔ اب جو پہلے ان کے درمیان آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو UAE اور عرب ممالک جتنے بھی ہیں جس میں سعودی عرب کو مین لے سکتے ہیں، ان کے تعلقات سیاسی تو اسرائیل کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن آفیشلی اب UAE نے ریکگنائز کر لیا ہے اسرائیل کو۔ اب 2018 میں جائیں تو اسرائیل کی ایک وزیر ثقافت آئی تھی جو UAE کی ایک مسجد میں بھی گئی تھی، تو اس وقت ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک میرے لیے اعزاز ہے کہ میں پہلی اسرائیل خاتون ہوں جو UAE کا اس نے آفیشلی وزٹ کیا ہے۔ تو اسی طرح اسرائیل کی مختلف ٹیمز بھی گیمز کے لیے UAE آتی رہیں۔ اس میں اب 2018 کی جو ٹیم آئی تھی جو وہاں سے جیت کے بھی گئی، تو اس وقت قومی ترانہ بھی ان کا بجایا گیا اسٹیڈیم میں اور جھنڈا بھی لہرایا گیا۔ اس سے پہلے جو 2017 میں آئی تھی تو اس وقت نہ تو قومی ترانہ بجانے دیا گیا تھا اور نہ ہی جھنڈا لہرانے دیا گیا تھا۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں زیادہ تعلقات میں قربت آئی ہے اور زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں اسرائیل کے وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی تو ان کی ابھی بھی چل رہی ہے، سیاسی طور پہ ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اس کی آپ اگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ انڈیا کی جو ایئر لائن ہے اس کو اسرائیل جانے کے لیے جو سعودی عرب نے اپنا فضائی راستہ دیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی محمد بن سلمان جو ہیں ان کا ایک انٹرویو بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہودی ریاست قائم ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں، یہودیوں کو یہ حق ہے کہ وہ ایک ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ بھی ایک امن معاہدہ چاہتا ہے، لیکن وہ مکہ مدینہ وہاں پہ ہونے کی وجہ سے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ UAE کو تھوڑا سا ہیڈ کرنے کی وجہ سے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ OIC کو ہیڈ کرنے کی وجہ سے، تو اس کو تھوڑی سی مشکل پیش ہو رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ تعلقات بنائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عرب ممالک جو ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کیوں کر رہے ہیں، کہ کیا بڑی مشکل پیش آئی ہے کہ ان کے لیے یہ تسلیم کر رہے ہیں؟ تو اس کی جو مین بڑی وجہ ہے، ان ممالک میں UAE اور سعودی عرب میں بادشاہت ہے، تو ان کو بادشاہت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے ہی ان کی بادشاہت بچائی ہوئی ہے اور امریکہ کے ہی یہ سب سے بڑے اتحادی ہیں، تو جو امریکہ کہتا ہے وہی یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ترکی ہے،
کیونکہ ترکی 2023 میں وہ بھی اعلان کر سکتا ہے اور اپنا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو 100 سالہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور جو یہ عرب ممالک کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، زمین حجاز جو ہے یہ ہمیں واپس کی جائے، اور ہمارے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوا تھا وہ اب ختم ہو گئے ہیں، اور جو معاہدے ہوئے تھے اس کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جائیں۔ تو مین بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک کا جو ڈر اور خوف ان کا بڑھ رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بادشاہت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور ترکی کی وجہ سے، کیونکہ ترکی چائنا، رشیا اور پاکستان کی قربت ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جو سعودی عرب اور UAE ہے یہ اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا کے بلاک میں جا رہے ہیں، اور پہلے بھی تھے لیکن اب زیادہ جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ادھر زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ کیونکہ یہ منافق ہیں، تو انہوں نے اپنا ہی فائدہ نکالنا ہے، اور ان قریب ان دونوں ممالک پہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور ان قریب یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا جو حشر ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے۔